لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام علیکم. آج پھر ایک مرتبہ ہم آپ سب کی خدمت میں حاضر ہیں. موضوع درس تاریخ ابن معصومین علیہ السلام، درس نمبر 8، جس میں ہم اپنے چھوٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کے بارے میں پڑھیں گے، جس کا PDF آپ سب کو بھیجا جا چکا ہے. اس کا آپ سب بغور مطالعہ کیجیے. کہ آغاز کرتے ہیں اپنے درس کا امام صادق علیہ السلام سے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل. آپ کا اسم مبارک حضرت جعفر ابن محمد علیہ السلام ہے. تاریخ ولادت 17 ربیع الاول سن 83 ہجری بروز جمعہ مدینہ منورہ میں ہوئی. والد کا نام امام محمد باقر علیہ السلام تھا. والدہ کا نام جناب ام فروا بنت قاسم بن محمد بن ابی بکر. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل کے چھٹے جانشین اور مسلسل عصمت کی 8ویں کڑی، اور آپ اپنے آباء و اجداد کی طرح امام محسوس، معصوم، باعلم زمانہ اور افضل کائنات تھے. آپ کے القاب، آپ کے بے شمار القاب ہیں، جن میں صادق، فاضل، صابر، طاہر، کامل، قائم، منجی وغیرہ زیادہ مشہور ہیں. کنیت آپ کی ابو عبداللہ، ابو اسماعیل، ابو الخاص، ابو موسیٰ. صادق کی وجہ تسمیہ. علامہ مجلسی رقم طراز ہیں. تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت نے اپنی ظاہری زندگی میں حضرت جعفر ابن محمد کو لقب صادق سے موسوم اور ملقب فرمایا تھا، اور اس کی وجہ بظاہر یہ تھی کہ اہل آسمان کے نزدیک آپ کا لقب پہلے ہی سے صادق تھا. جعفر کے متعلق علماء کا بیان ہے کہ جنت میں جعفر نامی ایک شیرین نہر ہے. اس کی مناسبت سے آپ کا یہ لقب رکھا گیا، چونکہ آپ کا فیض عام نہر جاری کی طرح تھا، اور اسی لیے اس لقب سے ملقب ہوا. کتاب 14 ستارے. امام کی پوری زندگی ہم سب کے لیے سراپا درس ہے کہ یہ وہ امام ہے کہ جن کے دور میں اسلام پھلا اور پھولا. کہ وہ دور ایسا دور تھا کہ جتنے بھی ہمارے امام معصومین علیہ السلام نے جو اپنی زندگیاں گزاری ہیں، بہت ہی دشوار کی زندگی گزاری ہے، اور یہ دین ہم تک یوں ہی نہیں پہنچا ہے. یہ بہت محنت و مشقت سے پھیلا ہے. کہ امام پر پہرے لگائے جاتے تھے، امام کے اوپر نظر رکھی جاتی تھی، امام کے چاہنے والوں کو قتل و غارت کیا جاتا تھا. لیکن یہ چھٹے امام جو ہیں، ان کے دور میں سب سے زیادہ احادیث روایات نقل کی گئیں، کیونکہ وہ دور ایسا تھا کہ جب عباسی اور بنی امیہ، یعنی کہ بنی عباس اور بنی امیہ میں تصادم ہوا، ٹکراؤ ہوا، اور یہ دونوں حکومت کے لیے جنگ کر گئے، یعنی تخت خلافت کے لیے یہ لڑائی ہوئی. اس دوران امام کو موقع ملا، امام کے چاہنے والوں کو موقع ملا، اور جتنی احادیث سینوں میں دفن تھیں، جتنے اقوال سینوں میں دفن تھے، وہ سب کاغذ پہ تحریر کیے گئے. کہ امام علیہ السلام کی زندگی درس و تدریس میں گزری، اور جیسا کہ اہل سنت کے جو خلیفہ ہیں، یعنی جو حنفی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، کہ جو ابو حنیفہ کی پیروی کرتے ہیں، انہوں نے بھی امام سے فیض حاصل کیا.
2 سال تک انہوں نے امام سے درس حاصل کیا۔ اور چونکہ ہمارے تمام امام اپنے زمانے میں اخلاق اور تعلیمات اسلامی کا مجسم نمونہ تھے، جیسا کہ آپ خود اپنے ماننے والوں سے فرمایا کرتے تھے کہ تم لوگوں کو اپنے عمل اور کردار کے ذریعے دعوت دو کہ اپنا بہترین کردار پیش کرو، بہترین عمل پیش کرو اور لوگوں کو اپنی طرف بلاؤ، دین کی طرف بلاؤ۔ اور یہ بات سبھی جانتے تھے کہ اہل سنت کے فقہا کے فقہ کے پہلے امام جو ان کے امام ہیں ابو حنیفہ۔ ابو حنیفہ کو اس بات پہ فخر تھا کہ انہوں نے امام صادق علیہ السلام کے درس میں 2 سال گزارے ان کے ساتھ۔ انہی 2 برسوں کو اپنی علمی موشگافیوں کی بنیاد قرار دیتے تھے اور کہتے تھے کہ اگر وہ 2 سال نہ ہوتے تو نعمان یعنی کہ ابو حنیفہ ہلاک ہو گیا تھا۔ یہ خود ابو حنیفہ کا جملہ ہے اور اس کی سند بھی موجود ہے، التحفۃ الاثنا عشریہ صفحہ نمبر 8 بنا برنقل امام الصادق علیہ السلام۔ اور اسی طرح سے امام علیہ السلام کے مدرسے میں نامور حضرات نے مختلف علوم اور تربیت حاصل کی، جن کا ہر ایک معارف اسلامی کی تاریخ کا درخشندہ ستارہ ہے۔ فقہ میں جناب زرارہ اور محمد بن مسلم، فلسفہ اور علم کلام میں ہشام اور مومن تاب، معارف و عرفان میں مفضل اور صفوان، ریاضیات یعنی کہ میتھمیٹکس اور تجربیاتی علوم میں جابر بن حیان یعنی کہ کیمسٹری، الجبرا، علم کیمیا۔ یہ بہت ہی غور کرنے والی بات ہے کہ اتنے سارے علوم آل محمد سے لوگوں نے حاصل کیے۔ آج ہم سب کے سامنے جو مشہور و معروف الجبرا جو چلتا ہے، جو ایک سبجیکٹ چلتا ہے، اس کے موجد جابر بن حیان ہے، کیمسٹری کے موجد جابر بن حیان ہے کہ انہوں نے کس طرح سے وہ اپنی باقاعدہ انہوں نے لیبارٹری اس دور میں بنائے رکھی تھی، اور اس دور میں وہ بیکر وغیرہ کا استعمال کرتے تھے جو آج سائنس لیب میں آج بھی وہ چیزیں استعمال ہوتی ہیں کہ جب پریکٹیکل کرتے ہیں اسٹوڈینٹس لیب میں جا کر۔ تو اس دور میں یعنی کہ چھٹے امام کے دور میں جابر بن حیان نے بھی ان بیکرز کا استعمال کیا تھا، اور وہی بیکرز آج بھی استعمال ہوتے ہیں، وہی طریقہ کار کیمسٹری کا آج بھی موجود۔ اور خود جابر بن حیان کا یہ کہنا ہے کہ میں نے جو کچھ بھی امام سے درس حاصل کیا ہے، جو میں نے سیکھا ہے، وہ اس طرح سے سیکھا ہے کہ جیسے چڑیا اپنی چونچ میں جیسا دانہ لاتی ہے ویسے ہی دانہ وہ اپنے بچوں کے منہ میں ڈالتی ہے، یعنی اس میں کوئی قسم کی تبدیلی واقع نہیں ہوتی ہے کہ وہ اسے باریک کر دے یا وہ اسے تھوڑا سا اپنے دہن میں رکھ کے گلا دے یا کسی اور اس میں تبدیل کرنے کے بعد اپنے بچے کے منہ میں ڈالے۔ نہیں، جیسا دانہ وہ چگ کے لا رہی ہے ویسا ہی دانہ وہ اپنے بچے کے منہ میں ڈالتی ہے۔ تو بالکل کیا کہتے جابر بن حیان نے مثال دی کہ جب انسائکلوپیڈیا جناب جابر بن حیان کی الجبرا کے بارے میں جب ہم پڑھیں گے تو اس میں خود جابر بن حیان کے جملے موجود ہیں کہ یہ کچھ میں نے جو حاصل کیا ہے یہ صادق آل محمد یعنی کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے حاصل کیا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ تو خواہران ہم کسی معمولی کے پیروکار نہیں ہیں، ہم اس کے پیروکار ہیں کہ جس کے یہاں سے علم کا چشمہ پھوٹتا ہے۔ جو یونیورسٹیز آج ہمارے سامنے ہیں یہ بھی امام کی ہی عطا کردہ ہیں۔ اتنا بڑا جامعہ الازہر اگر ہم دیکھیں مصر کا تو وہ بھی کہیں نہ کہیں جا کر
انہی سے ملتا ہے۔ جو علمی ادارے کھولے گئے، یہ چلن آل محمد کا ہے کہ کس طرح سے لوگ ہمارے چھٹے امام سے فیض یاب ہوتے تھے، ان سے درس تدریس کا سلسلہ وہاں سے چلا کہ امام علیہ السلام کہ جن کی پوری زندگی علم کے پھیلانے میں، اس کے نشر کرنے میں گزری، اور بہترین اخلاق کا نمونہ بھی پیش کیا علم کے ساتھ ساتھ، کہ جیسا ابھی میں نے ذکر کیا تھا کہ امام نے کیا فرمایا، تم لوگوں کو اپنے عمل اور کردار کے ذریعے دعوت دو، صرف زبانی دعوے سے مت بلاؤ اپنی طرف، بلکہ اس میں اپنا عمل شامل کرو، اپنا کردار شامل کرو۔ امام علیہ السلام اپنے امور خود انجام دیا کرتے تھے، اپنے کام خود کیا کرتے تھے۔ عبدالعلیٰ کا بیان ہے کہ گرمی کے سخت دن میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو مدینے کی ایک راہ پر دیکھا کہ آپ کسی کام کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں۔ میں نے عرض کی، میں آپ پر قربان ہو جاؤں، وہ قربت اور قرابت جو آپ کو خدا اور اس کے رسول سے حاصل ہے، اس گرم ہوا میں آپ نے اپنے کو کیوں اس زحمت میں مبتلا کیا؟ تو امام نے فرمایا، میں روزی حاصل کرنے باہر آیا ہوں تاکہ تم جیسے لوگوں سے بے نیاز اور مستغنی ہو جاؤ۔ کتنی بڑی بات امام نے بیان فرمائی ہے کہ انسان کو خود اپنی روزی حاصل کرنے کے لیے محنت کرنا چاہیے۔ بعض اوقات امام خود اپنے ہاتھوں سے بیلچہ چلاتے ہوئے بھی نظر آئے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کو دیکھنے والوں نے اس حال میں دیکھا کہ آپ کے جسم اطہر پر ایک موٹا لباس تھا اور باغ میں بیلچہ لیے کام کر رہے تھے، اور آپ کی پیشانی مبارک سے پسینے کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ عرض کی، آپ پر قربان جاؤں، بیلچہ مجھے عنایت فرمائیے، میں آپ کی جگہ کام کروں گا۔ تو امام نے کیا فرمایا، مجھے یہ بات پسند ہے کہ میں معیشت کے حصول کے لیے تمازت آفتاب کو برداشت کروں، یعنی کہ اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے، حصول معاش کے لیے انسان اگر سختی بھی برداشت کرتا ہے تو وہ بھی عبادت میں شمار ہوتے۔ اور خود ہمارے امام نے کام کیا ہے تو کوئی کام چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا ہے۔ امام خود کام کر کے بتاتے ہیں کہ اپنی معاشی حالات کو بہتر بنانے کے لیے انسان کو کام کرتے رہنا چاہیے۔ امام علیہ السلام نے نماز کے لیے بھی تاکید فرمائی کہ کیا فرماتے ہیں، ابو بصیر سے روایت ہے کہ ان کا بیان ہے کہ میں امام صادق علیہ السلام کی وفات پر تعزیت کے لیے ام حمید کے پاس گیا، وہ رونے لگی اور اس کے رونے سے مجھے بھی رونا آ گیا۔ پھر بولی، اے ابو محمد، اگر تم ابو عبداللہ جعفر صادق علیہ السلام کو وقت احتضار دیکھتے تو تمہیں تعجب ہوتا۔ انہوں نے اسی عالم انتظار میں آنکھیں کھولیں اور فرمایا، ہر اس شخص کو جس کے اور میرے درمیان رابطہ ہے میرے پاس بلاؤ۔ ہم نے ایک ایک کر کے سب کو جمع کیا اور آپ نے ایک سرسری نظر ڈالی، پھر فرمایا، سنو، ہماری شفاعت اس کو نصیب نہیں جو نماز کا استخفاف کرے گا، یعنی جو نماز کو خفیف اور سبک جان کر پڑھے گا، اس کو ائمہ معصومین علیہ السلام کی شفاعت نصیب نہیں ہوگی۔ امام کیا فرماتے ہیں، لیکن ہم افسوس ہے ہم پر کہ ہم تمام امور میں نماز کو ہی سب سے زیادہ ہلکا سمجھتے ہیں۔ بعض اوقات تو ایسے لوگ بھی ہیں کہ جنہوں نے کبھی نماز ہی نہیں پڑھی،
کبھی ٹکر ہی نہیں ماری، جو عام زبان میں کہا جاتا ہے۔ لیکن نماز کی اہمیت امام بتاتے ہیں کہ نماز کو ہلکا مت جانو، یہ گراں قدر ہے۔ ابو بصیر سے روایت ہے کہ ان کا بیان ہے کہ امام حضرت ابو الحسن اول امام موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام نے فرمایا، جب میرے پدر بزرگوار کا وقت ان لوگوں کو شفاعت نہیں ملے گی، میرے پدر بزرگوار کو ان لوگوں کو شفاعت نہیں ملے گی جن لوگوں نے نماز کو ہلکا سمجھا ہے۔ امام علیہ السلام نماز کی اہمیت بتاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ مدت امامت آپ کی 34 سال تھی اور عمر مبارک 65 سال۔ تاریخ شہادت 15 شوال سن 148 ہجری بروز دوشنبہ، مدینہ منورہ، سعودی عرب۔ دیگر کتب میں 25 شوال کا بھی ذکر ملتا ہے۔ سبب شہادت منصور دوانقی نے زہر دے کر شہید کیا۔ آپ کی قبر مبارک جنت البقیع مدینہ منورہ میں ہے۔ ازواج حمیدہ فاطمہ بنت حسین۔ اولاد کی تعداد 7 بیٹے اور 3 بیٹیاں۔ بیٹوں کے نام اسماعیل، عبدالافتح، ابو موسیٰ کاظم، اسحاق، محمد دیباج، عباس، علی۔ بیٹیوں کے نام فاطمہ، اسماء، ام فروہ۔ یہ امام کے بیٹے اور بیٹیاں، جن میں سے اسماعیل، جناب اسماعیل کے جو ماننے والے تھے وہ لوگ، کیونکہ ہمارے جو ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ولادت کافی طویل عرصے میں ہوئی، اور سب سے بڑے بیٹے جو تھے وہ اسماعیل تھے۔ تو جب لوگوں نے اسماعیل کو، کچھ لوگوں نے اپنا امام مان لیا، اور وہیں سے ایک سلسلہ چل پڑا کہ جو ہمارے بوہری لوگ ہیں وہ اسماعیل کو اپنا امام مانتے ہیں اور ان کی نسل سے امامت کو لے کر چلے ہیں، اور جبکہ ہم یعنی کہ جو ہم اثنا عشری کے ماننے والے ہیں، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو اپنا امام مانا اور ان کے ہی سلسلہ نسب کو آج تک مانتے چلے آ رہے ہیں، اور جن کا آخری وارث پردہ غیب میں اب بھی موجود ہے۔ کہ امام نے جس طرح سے عبادت کا حکم دیا ہے، اس کا نمونہ بھی امام نے بارہا پیش کیا ہے کہ ایک خدا شناس فقیر کے سامنے، کہ مسمع بن عبد الملک کا بیان ہے کہ ہم لوگ منی میں امام صادق علیہ السلام کے پاس بیٹھے انگور کھا رہے تھے، اتنے میں ایک سائل نے آ کر امام سے مدد کا سوال کیا۔ امام نے اسے انگور کا ایک خوشہ دیا، لیکن اس نے قبول نہیں کیا اور کہا اگر پیسہ ہو تو عنایت فرمائیے۔ امام نے فرمایا خدا دے گا۔ سائل چلا گیا اور پھر واپس آیا اور وہی انگور کا خوشہ مانگا۔ امام نے فرمایا خدا دے گا، اور اس کو کوئی چیز نہیں دی۔ تبھی ایک دوسرا سائل آیا، امام نے اس کو انگور کے 3 دانے مرحمت فرمائے۔ اب دیکھیے گا، پہلا فقیر جو تھا اس کو تو خوشہ دے رہے تھے، گچھا دے رہے تھے انگور کا، لیکن جو دوسرا سائل ہے وہ جب آئے تو اسے 3 دانے دیے۔ پہلے سائل نے خوشہ ہی قبول نہیں کیا، اس نے کہا پیسے دے دیجیے، امام نے کہا خدا دے گا۔ دوسرے سائل کو صرف امام نے 3 دانے مرحمت فرمائے، اس نے اسے لے لیا اور کہنے لگا شکر ہے اس خدا کا جو عالمین کا پیدا کرنے والا ہے اور مجھے روزی عنایت فرمائی۔ امام نے اپنے دونوں ہاتھوں کو انگور سے بھرا اور اسے عنایت فرما دیے۔ سائل نے وہ انگور لیے اور کہنے لگا شکر ہے اس خدا کا جو عالمین کا پروردگار ہے۔
امام نے فرمایا یقیناً، اپنے غلام سے سوال کیا کتنے پیسے تمہارے پاس ہیں؟ غلام کے پاس 20 درہم تھے۔ امام نے وہ 20 درہم بھی اس سائل کو دے دیے۔ سائل نے کہا خدایا تیرا شکر ہے، یہ نعمت تجھ سے ہے، تو یکتا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ امام نے فرمایا ذرا ٹھہرو۔ امام نے اپنا پیراہن مبارک اتار کر اس کو دیا اور فرمایا کہ اس کو پہنو۔ سائل نے وہ لباس لیا اور پہن لیا اور کہا خدایا تیرا شکر ہے کہ مجھے لباس عنایت کیا اور پہنایا۔ امام کی طرف رخ کر کے کہنے لگا خدا آپ کو جزائے خیر دے، کہ جب تک وہ شکر پروردگار کرتا رہا، امام عطا کرتے رہے۔ جب تک وہ خدا کی حمد و ثنا کرتا رہا، امام عطا کرتے رہے۔ کہ پہلی مرتبہ 3 دانے دیے، اس نے حمد و ثنا کی اللہ کی۔ دوسری مرتبہ دونوں ہاتھوں سے اٹھا کے انگور دیے، اس نے حمد و ثنا کی خدا کی۔ تیسری مرتبہ غلام سے کہا کہ تمہارے پاس جو درہم ہے وہ دے دو، 20 درہم غلام سے لے کر دیے، اس نے اس پہ بھی خدا کا شکر ادا کیا۔ اس کے بعد چوتھی مرتبہ امام نے کہا ٹھہرو، اپنا پیراہن اپنا لباس اتار کر دیا، کہا اسے پہن لو۔ اس نے اس لباس کے پہننے پہ خدا کا شکر ادا کیا اور اس کے بعد امام کا بھی نام لیا اور کہا خدا آپ کو جزائے خیر دے۔ تو جب امام پہ بات آ کے رکی تو مسمع کا بیان ہے کہ ایسا لگ رہا تھا اگر وہ اس بار امام کے لیے دعا نہ کرتا اور صرف شکر خدا پر اکتفا کرتا تو امام اس مرتبہ بھی کچھ نہ کچھ اس کو ضرور عطا فرماتے اور یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہتا۔ یعنی کہ امام کس قدر اس شخصیت کو پسند کرتے ہیں کہ جو شکر پروردگار کرتا ہے، جو خدا کے سامنے جھکتا ہے، جو خدا کی حمد و ثنا کرتا ہے، اور جب تک وہ سائل حمد و ثنا کرتا رہا امام دیتے رہے۔ پہلا سائل جو تھا اس نے تو سیدھے انکار کر دیا انگور کو لینے کے لیے، اس خوشے کو لینے کے لیے، تو امام نے کہا خدا دے گا۔ دوسرے سائل نے 3 دانے پہ اکتفا کیا، اللہ کا شکر ادا کر دیا، تو امام نے عنایات کا سلسلہ جاری کر دیا کہ امام علیہ السلام کی عبادت کا یہ عالم تھا کہ مالک بن انس کا بیان ہے کہ حضرت جعفر ابن محمد ہمیشہ روزہ رکھتے یا نماز پڑھتے یا پھر ذکر خدا میں مشغول رہتے۔ آپ کی نشست بہترین اور پرفائدہ تھی کہ جو امام کے پاس بیٹھتا تھا اسے کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور ہوتا تھا، علم کا خزانہ لے کے اٹھتا تھا وہاں سے۔ اور جس وقت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج، تو آپ کا رنگ متغیر ہو جاتا تھا، رنگ بدل جاتا تھا۔ ایک سال سفر حج میں آپ کے ہمراہ تھا، احرام باندھتے وقت آپ کی حالت دیگرگوں ہو گئی، بے چین ہو گئے کہ آپ لبیک نہ کہہ سکتے تھے۔ یہ حالت تھی کہ لبیک نہیں کہہ پا رہے تھے امام، اور اس قدر مضطرب تھے کہ عنقریب مرکب سے زمین پر تشریف لاتے۔ اتنی حالت متغیر ہوئی امام کی، اتنی دیگرگوں ہوئی کہ وہ گھوڑے سے زمین پہ آ جاتے۔ میں نے عرض کیا یعنی کہ مالک بن انس نے کہ فرزند رسول لبیک کہیے، اس کا کہنا ضروری ہے۔ فرمانے لگے کیسے میں لبیک اللہم لبیک کہوں جبکہ مجھے اس بات کا خوف ہے کہ خدا میرے جواب میں کہے لا لبیک ولا سعدی، تمہاری لبیک قبول نہیں کروں گا۔ کہ وہ امام اس قدر خوف زدہ جبکہ وہ معصوم ہیں، گناہوں سے پاک ہیں، مبرہ ہیں، لیکن خوف خدا کا وہ عالم ہے، عبادت کا وہ عالم ہے، زہد و تقوی کا وہ عالم ہے امام کا، کہ امام لبیک کہنے کے لیے بھی امام کے لب تھر تھراتے ہیں، صرف یہ سوچ کے اس خوف میں کہ پروردگار عالم یہ نہ کہہ دے کہ مجھے تمہاری لبیک قبول نہیں ہوئی۔ کتنی بڑی بات ہے یہ کہ امام
معصوم کہ جس سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوا، وہ اس قدر غور و فکر کر رہا ہے، لیکن ہم جیسے معمولی گناہ گار انسان بعض اوقات نہ جانے کتنے گناہ جانے انجانے میں کرنے کے بعد بھی ہم پشیمان نہیں ہوتے ہیں، ہم پریشان نہیں ہوتے ہیں۔ عبادتوں کو بھی اس طرح سے ہم بوجھ سمجھ کر ادا کرتے ہیں کہ بس ہم نے نماز پڑھ لی، کچھ تو وہ بھی نہیں کرتے۔ اس بات پہ ہمارا انٹینشن نہیں ہوتا، غور نہیں ہوتا کہ پتہ نہیں خدا نے قبول کیا نہیں کی، کہیں خدا اس نماز کو، یعنی جو نماز ہم نے پڑھی اسے ہمارے منہ پہ نہ مار دے۔ کوئی خوف نہیں ہمارے دل میں، لیکن امام کس طرح کا طریقہ کار اختیار کیے ہوئے ہیں، کس طرح خداوندی عالم کا خوف ہے امام کے دل میں، کہ امام بتا رہے ہیں کہ عبادت کیسی ہونا چاہیے، زہد و تقوی کیسا ہونا چاہیے۔ ہم خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہم صرف امام کے چاہنے والے ہی نہ رہیں، بلکہ ان کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کرنے والے بھی ہوں، اور جب ہمارا زمانے کا امام آئے تو ہم شرمندہ اور پشیمان نہ ہوں اپنے گناہوں سے، اپنی برائیوں سے، اپنے عیبوں سے۔ ہم اپنے اعمال کو بہترین بنانے کی کوشش کریں کہ ہمارا امام ہم سے خوش ہو، ہمارا امام ہم سے راضی ہو، ہماری عبادتیں پروردگار قبول کرے۔ خداوند کریم ہم سب کو عمل نیک و صالح کرنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ خواہران، یہ رہا مختصر حالات زندگی ہمارے چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ امید ہے کہ آپ کو درس سمجھ میں آیا ہوگا، اگر نہ سمجھ میں آئے تو آپ سوالات کر سکتی ہیں، آپ ہمیں میسج کیجئے، انشاءاللہ اس کا جواب بھی آپ کو دیا جائے گا۔ PDF کو غور سے پڑھیے، اس کے بعد اس کی ریکارڈنگ کر کے بھیجیے اور 10 سوالات بنائیے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔